शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मंगोलों के खिलाफ जंग। कहना यह है कि जिन्नात ने इस बिल्डिंग बेटे सुल्तान मोहम्मद खान भी शहीद हुए। सहर पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। 24 दिसंबर 2022 है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम वरिस्ट से, हिस्टोरियन से, एजुकेशनिस्ट से जो आज ट्रिप का हिस्सा है। हमने किया अपने सफ़र का आगाज़ ज़मीन मुल्तान से। आज हमारी मंजिल है वो मज़ार जिसके बारे में कहा जाता है कि फरिश्तों ने इसे बनाया है या जिन्नात ने। राइटर सैयद अली हसन गिलानी तकरीबन 60 एक तसानीफ लिख चुका हूँ जिसमें मज़ामीन भी हैं, कलम भी हैं, जब बच्चों की किताबें भी हैं, जासूसी नावल भी हैं, हरर भी हैं। ये चारों सूबे, ये शुमाली इलाका जहाँ तमाम विजिट किए अपने दोस्तों के साथ। ये इराक, सऊदी अरब, ईरान का विजिट किया है, वहाँ भी ज़ियारत की हैं सारी। इस मज़ार की हकीकत है क्या? आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री प्रमोटर का पार्ट होने पे फख्र महसूस करता हूँ। इस मज़ार की छत ना होने के बावजूद क्या वाकई बारिश इसमें नहीं आती? अब्दुल कदीर, हेडमास्टर गवर्नमेंत हाई स्कूल जामपुर ईस्ट मुल्तान। तोकीर अहमद, हेडमास्टर हाई स्कूल जोग शहीदा। आबिद साहर साहब हमारी टीम के कप्तान है जो मुख्तलिफ विजिट्स वगैरह अरेंज भी करते हैं और हमें अपने साथ भी लेके जाते हैं। लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम मेरी तो यहाँ पे ना आबिद साहब को दूर दराज से लोग सफर तय करने के बाद इस अजीम शख्सियत, इस अजीम शहीद सईदुद्दीन अलमारूफ सादन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। और फ़कत ज़ायरीन ही नहीं बल्कि आर्ट के साथ दिलचस्पी रखने वाले बहुत सारे दोस्त यहाँ आते हैं कि ये जेन्युइन आर्ट जो मुस्लिम आर्ट है, उस दौर का शाही आर्ट तस्वुर किया जाता था, वो यहाँ गयासुद्दीन बलबल के दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत सईदुद्दीन अलमारूफ सादन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग की थी, फाइट की थी। जिस वक्त मंगोलों ने मुल्तान और लाहौर और मुजफ्फरगढ़ वगैरह पे अटैक किया था, अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द तो कर दी, लेकिन इसने एक इंसान ने अपने अहबाब के साथ मिलकर इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। इस वक्त इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बारीक डिज़ाइन यहाँ मौजूद हैं और ये पक्की पुख्ता ईंटें खते कूफी स्टाइल हम देख रहे हैं। और इस बिल्डिंग का अगर हम तनकीदी जायजा लें तो इसमें ख़ास तौर पर 3 तहजीबें, जिनमें एक उस वक्त की लोकल तहजीब जो थी, यहाँ की इलाकाई तहजीब, इंडस सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब का अंसर इसमें मौजूद है। इसी तरीके से अरब की तहजीब भी बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देती है और इसके साथ ही सेंट्रल एशिया की तहजीब भी। ये तीनों तहजीबों की खूबसूरत अक्कासी करने वाली इमारत आज भी यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि यहाँ ये जो इमारत मादूम होती चली जा रही थी, इस पर काम हो रहा है। बहुत सारे अफराद नाम से भी जानते हैं कि एक ऐसा दरबार जिसको फरिश्तों ने तामीर किया था, और कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात ने इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। आज हमारे साथ मुनफरिद और मुमताज़ स्कॉलर, इंतहाई प्यारी सी शख्सियत, तारीखदान जनाब महर अब्दुल वहीद खेड़ा साहब मौजूद हैं। आबिद साहर साहब, आपका सेकंड शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल भी आपने मुझे जो है भरपूर इज़्ज़त अफजाई दी और इस दरबार शेख सादन शहीद, ये दरबार कतई फरिश्तों ने नहीं बनाया, नाउज़ुबिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं। फरिश्तों ने अगर बनाना होता तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं थी। हम सब मुसलमान हैं, औलिया और सलासल और अम्बिया पे यकीन रखते हैं। भी
منگولوں نے ہماری اس جو خطہ ہے ہندوستان تھا اس پہ اٹیکس کیے ہیں، در در انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، تو ہمارے بادشاہوں نے مختلف اس وقت ڈیفینڈنگ لائن بنائی ہوئی تھی۔ دنیا میں منگولوں کو 2 مسلمان خطوں کے بادشاہوں نے روکا ہے، اور ایک یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے بادشاہوں نے روکا ہے، اور وہ ترک سلاطین تھے۔ ان ترک سلاطین میں التمش شاہ بھی تھے، ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ، سلطان ناصر الدین، اور اس کے بعد ناصر الدین کے دور میں ہی تقریباً جنگ بیاس شروع ہو گئی تھی۔ اس میں ہندو کو بھی کہا گیا کہ آپ منگولوں کے خلاف لڑیں، اور مسلمان یہاں پہ نئے نئے علاقے جو ہے فتح کر رہے تھے انہیں بھی کہا گیا۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں، حضرت شیخ سعدن صاحب، انہوں نے بیٹل آف بیاس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو اس وقت جو دریائے بیاس تھا اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ تو اس وقت نہ تو اتنا چناب فیمس تھا، نہ راوی فیمس تھا، دریائے بیاس کافی فیمس تھا، اور اس کی ایک تہذیب بھی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت شیخ سعدن صاحب نے تعلیمات ساری لوگوں کو دی کہ آپ جو ہے جہاد کریں، اور جو ہے اس خطہ کو منگولوں کے آکوپیشن سے بچائیں۔ تو حضرت شیخ سعدن صاحب نے یہاں پہ جہاد کیا ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، غیاث الدین بلبن کا یہ دور تھا، اور ان کے بیٹے سلطان محمد خان گورنر ملتان تھے۔ ایک دن انہیں اطلاع ملی تو منگولوں نے اٹیک کر دیا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا کم و بیش سپاہ کے ساتھ یہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ مزار ہے، اس کے کرب و جوار میں۔ عصر کے وقت یہ لڑائی ہوئی، 1 محرم 674 ہجری، یہ دن ہے شہادت، جس دن حضرت شیخ سعدن صاحب شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے سلطان محمد خان بھی شہید ہوئے ہیں، جنہیں بعد میں خان شہید کا لقب دیا گیا ہے۔ امیر خسرو بھی یہاں ساتھ تھے، انہیں بھی منگول قید کر کے یہاں تھل کے آگے لے گئے۔ تو بعد میں وہ جو منگول ہیں تو انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، تو امیر خسرو 2-3 دن بعد ملتان۔ یہ آپ کو بہت کم مزارات میں نظر آئے گا، آپ چاہے پورا پاکستان گھوم لیں، یہ 900 سال پہلے کم و بیش کا آرٹ ہے، اور مسلمانوں نے اس آرٹ کو ایک اللہ کے شہید پہ مزار پہ جو ہے کنسٹرکٹ کروایا ہے۔ سال وفات تو 674 ہجری ہے شیخ سعدن شہید صاحب کا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ورک ہے یہ 900 سال اوپر دیکھیں، ہم اسے برائک اینٹ، پکی ہوئی اینٹ کا مزار، وہ دیکھیں یا اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اوپر دیکھ لیں یا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سورت فتح کی بھی آخری پہلی آیات کچھ لکھی ہوئی ہیں، اور وہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن مزار ہے، یہ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی صاحب سے بھی پہلے کا مزار ہے، اور بابا فرید پاک پتن صاحب کے بھی پہلے کا انگریز مورخ جو ہے فریڈی بی فریرو، وہ بھی یہاں سے ہو گیا گئے۔ اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ واشنگٹن کی نیشنل گیلری آف آرٹ میں اس مزار کے بارے میں ایک آرٹیکل اور اس کی تصویریں موجود ہیں۔ ہمارا قومی ورثہ ہے، آثار قدیمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اسے متولی نہیں ہے، کوئی گدی نشین نہیں۔ اور اس علاقے کے ساتھ آپ کا پرسنلی آپ کا تعلق کیا ہے؟ ہاں جی، میرا تعلق یہ ہے جی، ہمارا یہ آبائی قبرستان ہے، یہ میرے پردادا صاحب یہیں مدفون تھے، تو ابھی جو ہے ان کی قبریں جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نشانات وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ میرے والدین کی قبریں ہیں، اور وہ مسجد جو ہے وہ میرے دادا نے بنوائی۔ آثار قدیمہ کے ساتھ بھی ہم کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں۔ کھیڑے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عظیم جو دربار ہے، جی جی، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی چھت شروع سے تھی ہی نہیں، اور ایک ایسا دربار جو چھت نہیں ہے، اس کے باوجود جب بھی یہاں بارش آتی ہے تو اندر بارش پہ آتا ہوں، اور ہمارا آبائی قبرستان ہے، اور بارش آ رہی ہوتی ہے، یہاں تشریف لائے اور جب بارش ہوتی تھی، ہاں ہوتی ہے، جب بھی ہاں یہاں اندر بارش آتی جی جی، بالکل بارش ہوتی ہے، بالکل بارش ہوتی ہے، اور میں پورے پاکستان سے یہ عرض کر رہا ہوں، اسپیشلی ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں، تو اس طرح کی ضعیف الاعتقاد باتوں پہ عمل نہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کے اپنے جو رحمت کرنے والے ہیں لوگوں پہ، ان کے درباروں پہ یا ان کی جو قبور ہیں ان پہ نہیں ہے۔ پہلے جو مزار بنائے جاتے تھے 900 سال پہلے یا 850 سال پہلے، ان کی چھتیں نہیں بنائی جاتی تھیں۔ اس طرح کی ایک جو ایگزامپل ہے وہ سلطان التمش کا دلی میں مزار ہے، ہمارے جو پہلے ترک سلطان رہے ہیں سلطان التمش، تو ان کے مزار کی چھت نہیں تھی، اور اب بھی وہاں انہوں نے آرٹ کر دیا ہے ہندوستان میں، اس کی چھت بھی نہیں ہے۔
تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ بارش اللہ کبھی جب بارش آ رہی ہوگی تو اس کی مووی بنا کے انشاءاللہ آپ کو اور پورے پاکستان کو بھیجوں گا. دیکھیں اس کا خیال رکھنے والوں میں ہم خود شامل ہیں. جناب عابد سہار صاحب، آپ ہر سال یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں، بلکہ ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں. آرکیالوجی، ہسٹری اینڈ پروموٹرز اور ساری ٹیمز کو میں ایک بار پھر خراج تحسین کوشش کرتی ہے کہ موقع پر جا کر وہاں وزٹ کرتی ہے اور جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی